نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و السلام کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد حضرات و حاضرین، ماہ رواں ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے اور آج اس کی 9ویں تاریخ اور کل کا دن عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحج کا دن ہوگا۔ موسم بھی بڑا سخت ہے اور جمعے کا وقت بھی نہایت مختصر ہوتا ہے، اور اس مختصر وقت میں طویل واقعات کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدھ بات ہو جس سے سنانے والے اور سننے والوں دونوں کو فائدہ ملے۔ سنت ابراہیمی جو قربانی کے نام سے یاد کی جاتی ہے، قرآن مجید نے ایک طویل تاریخ اور طویل تذکرے کے ساتھ اس کا بیان قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، لیکن میں ان واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ 20-25 منٹ وقت ہوتا ہے۔ تو قربانی ایک مالی عبادت ہے،
کہ آدمی اپنے پیسے خرچ کر کے جانور خریدتا ہے اور اس کو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اسے ذبح کرتا ہے، تو اس لیے یہ ایک مالی عبادت ہے۔ انسان جب بھی کوئی مالی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صدقہ خیرات کی صورت ہو، قربانی کی صورت ہو، یا وہ کسی اور صورت میں اپنا مال خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کا عدلی دشمن جسے ہم شیطان کہتے ہیں، وہ انسان کے دل کی جڑ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دل کی جڑ میں بیٹھنے سے مراد انسان کی نیت کی جڑ میں آ کے بیٹھ سکتا ہے، اور وہاں وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی تو کام تو اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے، لیکن ذرا اسے اعلانیہ کر تاکہ تیرا نام بھی اونچا ہو جائے، تیری سخاوت کی شہرت بھی ہو جائے اور تیرا نام بھی بن جائے۔ ہر عبادت جو انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان فوراً آ دبتا ہے، لیکن مالی عبادت کی صورت میں وہ خصوصی طور پر کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے اس بندے کی اس عبادت کو ضائع کر دوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اعمال کے اندر نیت کا بڑا دخل ہے۔ ہم جب طالب علم تھے، صحیح بخاری، امام بخاری کی کتاب ہے، درس نظامی کے آخری سال میں اسے پڑھایا جاتا ہے، اور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس پر اتفاق ہے۔ تو جب پہلے دن ہم نے اس کے سبق کا آغاز کیا تو مجھے ابھی تک یاد ہے یہ بات، آج سے تقریباً 38 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے اندر پہلی حدیث یہ تھی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہ جس چھوٹی سی حدیث ہے، آپ سنتے ہیں، تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو ہمارے استاد المحترم نے اس وقت یہ بات بتائی تھی کہ بھئی عزیز طلبہ غور فرمائیں کہ قرآن مجید کے بعد یہ صحیح ترین کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اور آپ کو اس سے ہو جانا چاہیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ اے بخاری، اگر تیری نیت ٹھیک نہ ہوئی تو اتنا بڑا کام جو تو کرنے جا رہا ہے اللہ اس کو ضائع کر دے گا۔ لیکن ان کی نیت کا پھل اللہ نے یہ دیا کہ آج تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب اہل سنت کے لیے پوری دنیا میں ایک سند بن گئی کہ نہیں بھئی اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اللہ نے ان کی نیک نیتی کا صلہ ان کو یہ عطا فرمایا ہے۔ تو خیر، ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے کسی بھی اچھے کام کو کرنے کے لیے۔ تو پھر وہی بات کے واقعات کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ
کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تھے منا میں، اس زمانے کا منا، اس زمانے کا، آج سے تقریباً 4000 برس پہلے کی بات ہے۔ منا میں تو اب بھی کوئی رونق نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، حجاج جاتے ہیں، کوئی رونق نہیں ہے وہاں، حج کے علاوہ وہاں جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے منا میں، اتنی ترقی کے باوجود۔ لیکن آج سے 4000 برس پہلے منا کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ریت تھی اور یہ سیاہ پہاڑ تھے جو آج بھی ہیں، کوئی درخت نہیں تھا، کسی انسان کی جھونپڑی نہیں تھی، کوئی آباد شہر نہیں تھا، کوئی انسانوں کا ہجوم نہیں تھا، بلکہ مکہ بھی نہیں تھا اور مکے کا ایک شخص بھی نہیں تھا وہاں۔ اگر کوئی گھر بنی جرم کے ادھر ہوں گے تو چند گنتی کے، کوئی شہر آباد نہیں تھا، اور اس میدان میں صرف کون تھے؟ ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل، اور ان کے عمل کو سوائے اللہ کے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ہے کوئی دیکھ رہا تھا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور وہیں یہ 2-4 منٹ کی بات ہوگی، یہ 2-4 منٹ کی بات ہوگی نا کہ زمین پہ لٹایا، چھری کو چلایا، اور بس اوپر سے جنت سے ایک جانور آ گیا، اس کو ذبح کر دیا۔ یہ 2-4-10 منٹ کی بات ہوگی، اور یہ واقعہ یہی ختم ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تشہیر نہیں کی، جس طرح حج کی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تشہیر نہیں کی۔ حج کے متعلق تو آپ پڑھتے ہیں، سورہ حج میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا تو حیران پریشان، یا اللہ یہ بیابان پہاڑ، سیاہ پہاڑ، کوئی نہر، کوئی شادابی، کوئی سبزہ، کوئی آبادی، کوئی کچھ نہیں، یہ لوگ کیا کریں گے، کہاں سے آئیں گے؟ یہ ان کے اندر یہ سوال جنم لیا تھا نا، تو یہ سوال جنم لیا تو اللہ نے آواز دی، وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم ایسے کر، اس پہاڑ پہ جو جبل ابو قبیس کے نام سے ہے کعبے کے گرد، اس پہاڑ پہ کھڑے ہو جا، وَأَذِّن بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ، بس آہستہ سے تو کہہ دے کہ اے لوگو اس گھر کا حج کرنا، بس اتنا جملہ ابراہیم تو کہہ دے تو آگے کیا ہوگا؟ یاتوک رجالن، تو میرا وعدہ ہے کہ لوگ مشرق بعید سے پیدل چل کر اس گھر کا طواف کریں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلی پتلی، ضامر کا معنی دبلی پتلی، جھکی ہوئی کمر والی سواری، اونٹ ہوگا، خچر ہوگا، گدھا ہوگا، دبلی پتلی جھکی ہوئی پشتوں والی سواریوں پہ سوار ہو کر اے ابراہیم لوگوں کو میں یہاں لاؤں گا۔ یاتین من کل فج عمیق، فج کہتے ہیں ٹیڑے راستے کو، اور عمیق کہتے ہیں گہرے کو، یعنی ٹیڑے اور گہرے راستوں سے گزار کر انسانیت کو تیرا خدا لائے گا یہاں۔ یہ 4000 برس پہلے ابراہیم نے خواہش کی اور اعلان کیا، اور دعا کو ایسا رنگ لگا کہ دیکھ لو کہ کعبے کی زیارت کے لیے کہاں سے انسان کیسے کیسے پہنچ رہا ہے۔ لیکن قربانی کی تو خواہش بھی نہیں کی کہ یا اللہ میں نے قربانی کی، بڑا کام کیا، بڑا تیر مارا میں نے اللہ، کہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھ کر میں ذبح کرنے کے لیے چلا، اب تو یہ بھی کم، یہ دل میں بھی خواہش نہیں آئی، کیونکہ یہ معاملہ، اچھا یہ بتائیں کہ کیا کوئی گمان کر سکتا ہے دنیا کا انسان کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے معاذ اللہ کوئی تماشا کروایا تھا؟ یہ گمان کر سکتا ہے؟ ابراہیم کی پچھلی زندگی گواہ ہے، اس واقعہ کی شہادت کے لیے کافی ہے۔
اس واقعہ کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ اتنا عظیم کام کیا، تو جب ہٹے پیچھے کام سارے سے تو اللہ نے جو 2 جملے کہے ہیں توجہ فرمانا، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جب وہ کام کر دیا اور جنت کے جانور کو بھی ذبح کر دیا تو اللہ نے آواز دی سلام علی ابراہیم. ایک بات، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ خدا کا سلام ہو، ایک بات. اور دوسری بات کہی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے ابراہیم تیری ادا تیرے خدا کو اتنی پسند آئی ہے، میں قیامت تک تیرے اس طرز کو باقی رکھوں گا، قیامت تک. اچھا 2 چیزیں. تیسری کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے ابراہیم میں نے جب بھی تمہیں آزمایا ہے نا، جب بھی فَأَتَمَّهُنَّ، تو میرے امتحان میں پورا اترا ہے. اب انی جاعلک للناس اماما، میرا تیرا وعدہ کہ تیری نسل سے میں ایک نبی اٹھاؤں گا، ایک نبی، ہزاروں نبی پھر ایک نبی، یہ 3 وعدے کیے. اب اس کی نیت، حسن نیت پر اللہ کی عطاؤں، نوازشوں اور عنایتوں کا انداز دیکھو ذرا. بتانا یہ مقصود ہے کہ میں اگر نیت ٹھیک کر لوں، میرے چھوٹے عمل کو اللہ پہاڑ بنا دے گا. میری نیت بگڑ گئی تو میرے پہاڑ جیسے عمل کو اللہ رائی بھی نہیں رہنے دے گا. یہ اسلام ہے، اللہ کی بات ہے. تو پہلی بات ابراہیم تم پہ سلام، اس کا ترجمہ یہ ہے آج کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے الہامی مذہب دنیا پر ہیں، مثلاً یہودی الہامی مذہب ہے نا، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، تو یہ عیسائی الہامی مذہب ہے، عیسائیت اور اسلام یہ تینوں الہامی مذہب ہے. دنیا کے پورے یہودی جتنے بھی غلیظ اور بدترین ہیں، لیکن جب وہ عبادت کے لیے اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں، اپنی زبان میں، اپنے انداز میں اور اپنے رنگ میں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ابراہیم پہ سلام پیش کرتے ہیں. ایک بات، دنیا کے عیسائیت جہاں بھی ہے، جب بھی اپنے کلیساؤں میں جاتے ہیں، اپنے رنگ میں جو بھی عبادت کرتے ہیں، مریم و عیسیٰ کو جو بھی ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک عیسائی ابراہیم پہ سلام نہ پڑھ لیں. ایک بات. اور ہمارے نبی آخر الزمان سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پر تشریف لائے تو آپ نے ہمیں کیا سکھایا کہ اے لوگو تم یہ کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. حضور پر درود کامل ہی نہیں ہوتا جب تک ابراہیم پہ نہ پڑھا جائے، اور یہ قیامت تک اللہ درود و سلام کو باقی اور قائم رکھے گا. میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے. اور حضور نے فرمایا جس کے سامنے یہ درود پڑھا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے. اچھا چلے، یہ تو ہے اے ابراہیم تجھ پہ سلام، اور یہ میرا سلام تجھ پہ قیامت تک چلتا رہے گا اور انسانیت بولتی رہے گی. ایک انعام ہوا حسن نیت کا، اور دوسرا انعام وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم تیری اس ادا کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا. اچھا جی، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ آپ کی آمد سے 4000 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے. دنیا پر بڑی کشمکش آئی، مہذب دنیا کئی بار غارت و تباہ و برباد ہوئی. بخت نصر نے آ کر دنیا کے مہذب ڈھانچے کو توڑ کے رکھ دیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. الہامی مذہب اس نے
بے بس کر کے رکھ دیے۔ سکندر یونانی آیا، اس نے آ کر تہذیبیں توڑ دی اور بہت کچھ ہوا۔ بت پرستی آ گئی، عیسائیت آ گئی، یہودیت آ گئی، ابن اللہ کا تصور آ گیا، اور کعبے میں 360 بت لٹکا دیے گئے۔ لیکن ساری چیزوں کے بعد باوجود بھی ابراہیم کی قربانی ہوتی رہی ہے۔ فرق اتنا تھا صرف کہ مکے کے لوگ ابراہیم کی اس قربانی کی سنت کو ادا کرتے تھے، فرق اتنا تھا کہ ان کی نیتیں بگڑ گئیں، اندر سے کیا کہنے لگے کہ قربانی تو وہی ہے ابراہیم والی، لیکن اس میں خوشنودی تھوڑی سی اپنے بتوں کی بھی ڈال لو، اس میں تھوڑی سی خوشنودی اپنے معبودوں کی، لات کی، منات کی، عزا کی، یہ بھی ڈال لو، قربانی وہی ہے لیکن ان کو بھی شامل کر لو۔ تھوڑی سی نیت کا بگاڑ آیا، اللہ نے ابراہیمی کہلانے والے عرب قریش ان کی ساری قربانیوں پہ لکیر پھینک دی، کھینچ دی کہ نہیں نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم نے آج تک جتنی قربانیاں کی ہیں اللہ نے قبول نہیں کی، کیونکہ تمہاری نیت میں خرابی تھی۔ وہ کیا تھی کہ جب تم ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے یہی تھے کہ یہ قربانی ابراہیم والی ہے، لیکن لات کے نام کی ہے، بیچ میں لات کو ڈال دے دیا، اللہ نے ضائع کر دی۔ ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ نے ان کی یہ قربانی ضائع کر دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قربانی جب کل کریں پھر میں اس دعا کی طرف آؤں گا آخر میں، تھوڑا وقت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 4000 برس میں دنیا میں بڑے بڑے کشور کشا آئے، بڑے بڑے فاتح آئے، بڑے بڑے تالے آزما آئے، اور دنیا کو اکھاڑ بچھاڑ کے رکھ دیا انہوں نے، لیکن ان کی تاریخ معلوم کرنا ہو تو ہمیں کہاں ملتی ہے؟ سکندر یونانی کی تاریخ کہاں ہے؟ بخت نصر کی تاریخ کہاں ہے؟ یا تو آثار قدیمہ میں ہوگی یا تاریخ کے کہنہ اوراق میں ہوگی۔ ایسے ہے نا، ان کے حالات پڑھنے ہو تو کہاں پڑھیں گے؟ یا ان کے آثار قدیمہ دیکھ لو، یہاں سے گزرا تھا، یہاں سے اکبر گزرا تھا، یہاں سے شاہ جہان گزرا تھا، یہاں اس نے 12 دری بنائی تھی، یہاں وہ مقبرہ بنا گیا، یہ آثار قدیمہ رہ گئے۔ یا تاریخ پڑھ لو، مغلوں کی تاریخ پڑھ لو، امویوں کی پڑھ لو، عباسیوں کی پڑھ لو، فاطمیوں کی پڑھ لو، یا عیسائیوں کی پڑھ لو، یونان کی پڑھ لو، پرانی تہذیب روم کی پڑھ لو، تاریخ میں پڑھے گی۔ لیکن 4000 برس کے بعد صرف ابراہیم کا ایک ایسا واقعہ ہے جو کل عید الاضحیٰ کے بعد پوری دنیا میں کروڑوں انسانوں کے عمل میں تم دیکھو گے، عمل میں، گھر گھر میں، گلی گلی میں، کوچا کوچا میں، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، تم جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھو گے، اور پوچھو گے کہ کیا ہے تو کہیں گے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم تیرے اس عمل کو میں قیامت تک 4 چاند لگا دوں گا۔ اور تیسری بات، میں اپنے ایسے ایک حبیب کو تیری نسل میں پیدا کروں گا، ایک ایسے نبی کو پیدا کروں گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ شمع کونین کو بزم توحید سے روشن کر دے گا، ایک بات، اور کو کفر و شرک کے امڑتے طوفانوں میں انسانوں کی کشتی کو پار کر دے گا، اور بھولے بھٹکے قافلوں کو ان کی منزل دکھائے گا، اور آخری بات یہ کرے گا، جس سنت کا تو نے آغاز کیا ہے اس سنت کو نقطہ معراج تک میرا حبیب آ کر پہنچا دے گا۔ حضور نے آ کر ابراہیمی سنت کو نقطہ معراج تک پہنچایا ہے۔ آپ 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال تک مسجد نبوی کے ساتھ کھلا ایک میدان تھا، بالکل سقیفہ بنی ساعدہ، جہاں
کھلا میدان تھا، آپ وہاں عید پڑھتے اور ہر سال 10 بار آپ نے قربانی کی، 1 بار حج میں آ کر، 9 بار مدینہ میں رہ کر، اور ساتھ آپ نے عید کے خطبے میں فرمایا بھائی اے میرے صحابہ سن لو سن لو سن لو، توجہ سے سن لو، جو تم میں قربانی کی طاقت رکھتا ہو، دیکھ لو، جو تم میں قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور پھر نہ کرے، وہ محمد کے ساتھ عیدگاہ میں نہ بیٹھے، میرے ساتھ عیدگاہ میں نہ آئے، میرے پیچھے عید نہ پڑے، ہماری خوشی میں شامل نہ ہو۔ یہ ہے حضور اس قربانی کو نقطہ معراج کی طرف لے جا رہے ہیں، نقطہ معراج میں کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو وہ نہ کرے تو ہمارے ساتھ نہ آئے۔ یہ قربانی معراج کی طرف جا رہی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ مجھے اکثر لوگ ٹیلی فون پہ مسئلہ پوچھتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹا بیٹی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم عقیقہ کر رہے ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں جانور کی؟ تو بھئی سن لیں، کوئی صدقہ جانور ذبح کرنے کی صورت میں ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو یا ویسے صدقہ ہو، اس جانور کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ عمر کی، نہ عیب کی، نہ نقص کی، کوئی شرط نہیں کہ اس کے 2 دانت گرے ہوں، 2 سال کا ہو، جزا ہو، مسنہ ہو، یہ عربی کے الفاظ ہیں، کوئی شرط نہیں اس کی۔ سینگ ٹوٹا ہے تو کوئی حرج نہیں، لنگڑا ہے تو کوئی حرج نہیں، آنکھ پھوٹی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی کسی صدقے میں کوئی شرط نہیں ہے۔ البتہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میرے باپ ابراہیم کی نقل اتارنے لگو تو عمر کی بھی قید ہے، عمر کی بھی قید ہے کہ وہ اتنی عمر کا ہو اور لنگڑا نہ ہو، عیب دار نہ ہو، نقص نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، جچتا ہو، جچتا ہو، خوبصورت ہو۔ یہ اس میں شرطیں کیوں رکھیں؟ صرف قربانی کے جانور میں شرطیں اس لیے رکھی کہ حضور اس عمل کو معراج تک پہنچانے والے تھے کہ اس کو ہلکا نہ جانو، اس کو ہلکا۔ اور پھر میرے ذہن میں ایک اور بات اتر رہی ہے یہاں نیت سے۔ اچھا بھئی قربانی کا جانور بے عیب ہو، آپ بھی تلاش کرتے ہیں نا، اور ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ اور کسی درجے پہ اچھا بھی ہے کہ آدمی نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، قربانی جب کرتا ہے تو جانور کو خوب ڈھونڈتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے نا، کہ ہمارے دیہاتوں میں جاڑ لوگ نماز پڑھے نہ پڑھے، عشر دیں نہ دیں، پانی چوری کا لگائیں، بجلی میں ہیرا پھیری کریں، لیکن جب جانور کی باری آتی ہے سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے تو خوب جانور کو پالتے ہیں، 1 سال پہلے پالتے ہیں، پھر اسے بچا کے رکھتے ہیں، کہیں اس کا سینگ نہ ٹوٹ جائے، اس کی آنکھ نہ پھوٹ جائے، بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے انسانوں کے دل میں اللہ ڈال رہا ہے، اور یہ میرا اپنا خیال ہے۔ اچھا بھائی اگر ہم اہتمام سے یہ کام کرتے ہیں کہ عیب سے خالی جانور ہو تو میرے بھائیوں پھر وہ عیب سے پاک صاف ستھرا جانور، یہ مجھے آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ پھر اپنی نیت کو بھی بے عیب کر دے، اپنے دل کی نیت کو بھی بے عیب کر دے، اسے بھی صاف ستھرا رکھ دے، اسے ریاکاری کی بیماری سے، دکھلاوے کی بیماری سے، شہرت کے جذبے کی بیماری سے، بڑا بننے کی بیماری سے پاک کر۔ تو اس کو پاک کر، جانور کو پاک کر۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے اس کے پاس کھڑی ہو جانا، اس کے خون کا قطرہ
زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ تیرے گناہ پہلے معاف کر دے گا۔ تیرا عمل بے غرض ہے، تیرا عمل بے غرض، اگر تیرا عمل بے غرض ہے تو پھر جنت بھی جزا تھوڑی ہے، پھر جنت بھی جزا تھوڑی ہے۔ تیرا عمل بے غرض ہو تو جنت الفردوس بھی جزا تھوڑی ہے۔ تیرا عمل بے غرض ہے تو پھر تجھے اللہ اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ جس کا عمل بے غرض، یہ کمال بات ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری نیت کو ٹھیک کر دے، اسے پاک اور صاف کر دے، اور کل جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے جانور ذبح کریں، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے ہمارے گناہ ضرور معاف کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔